اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو جو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ویڈیو ٹائٹل آپ سب ڈیفینیٹلی دیکھ چکے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹائٹل بڑا عجیب سا ہے، خطبہ البیان شریف. گو کہ خطبہ البیان کے ناقلین ماورا از تصور ہیں. بہت سے علماء اور محقق علماء نے اسے نہ صرف نقل کیا بلکہ اس کی شروحات بھی لکھی ہیں، اس کی توثیقات بھی بیان کی ہیں، اور ان میں ہمارے اجلہ محدثین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی شمار ہوتا ہے. الغرض کے اس کے اوپر جو بھی معاملات پیش کیے جاتے ہیں یا کچھ ایکا دکا اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہ صرف بوگس، بے ڈھنگے اور جھوٹ پر مبنی اعتراضات ہیں. اور آج کی ویڈیو میں بالخصوص آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ مسٹر عیاری مکاری صاحب نے جو خطبہ البیان حیدر کرار صلوات اللہ علیہ کا انکار کیا، وہ لٹرلی اس قدر اس بندے نے بونگیاں ماری ہیں، خدا کی قسم. اس بندے نے وہ خدا کی قسم جھوٹ بولے ہیں. اور پتہ نہیں کتنے ہمارے اجلہ محدثین رضوان اللہ علیہم اجمعین جو شیعہ مذہب میں بالاتفاق بہت بڑی شخصیات ہیں، جنہیں تقلیدی حضرات اور مقصرین بھی مانتے ہیں، اس نے ان کا بھی نعوذ باللہ من ذالک شمار غلات کے اندر کر دیا. اعوذ باللہ تعالی. بعض جاہل ذاکرین اور خطبہ جو مولا علی کی یا سلطان کربلا کی یا دیگر ذوات قدسی و الوہی صفات صلوات اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں جھوٹ بول کر ممبر سے آپ لوگوں کو باتیں سناتے ہیں. انہوں نے بس کھوتے گھوڑے کو ایک سا سمجھ لیا، یہ سب کو ایک ہی فہرست میں داخل کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ. کہ جو بھی پاکستان میں رہتا ہے، وہ جو بھی آل محمد کے مناقب بیان کرتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ ساری نعوذ باللہ جھوٹے ہیں اور غلات ہیں. تو پتہ نہیں کیا کیا بونگیاں سامنے. وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اس خناس کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد میں آج آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ جو یہ بیان اب دے رہا ہے انہی مخفی اسرار امیر المومنین کے بارے میں، اور محدثین کی تائید بھی دکھاؤں گا اس کی بکواس کو رد کرنے کے لیے. یعنی کہ جو یہ بیانات دے رہا ہے وہ سیم بیانات آج سے کچھ سال پہلے تقلیدی حضرات کے بڑے بڑے مولوی حضرات دے چکے ہیں. وہ کیسے؟ ہیو اے لک آن اس کلپ. نیچر اسرار میں جو خطبہ تنجی ہے، معرفت الحجاب ہے، جس میں مولا نے کہا ہے کہ میں ہی خالق ہوں، میں زمین و آسمان کا بنانے والا ہوں. اب اس کے بارے میں کیا صحیح عقیدہ ہونا چاہیے؟ یہ سب غلات کا ہے بھائی، غلات. یہ سب ملاعین غلات کا، غلات کے احادیث. استغفر اللہ. یہ ہمارے جو مشہور معروف کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، شیعہ جو کتاب ہے اثنا عشری، اس میں نہیں ہے. غالیوں کی کتاب میں ہے، خطبۃ البیان ہے. غالیوں کی کتاب میں ہے، خطبۃ البیان ہے. غالیوں کی کتاب میں خطبۃ البیان ہے. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ان چیزوں کو ماننے والوں کو نعوذ باللہ من ذالک غلات سے تشبیہ دیتا ہے، ملاعین کہتے ہو. تو پہلی بات، تیری ماں غالی، تیرا پیو غالی، تیرا پورا خاندان غالی، تو آپ سب سے بڑا غالی حرام خور انسان. کتنی دفعہ تجھے کہا ہے کہ بکواس نہ کیا کر. بکواس کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کر کہ آیا ان خطبات کی توثیقات ہمارے اجلہ محدثین نے دی ہیں یا نہیں دی. ملعون تو، تیرے ماں باپ ملعون جس نے تیرے ایسی لوت جمی ہے. استغفر اللہ ربی. تو بولے تو محدثین پہ لعنت کرے گا؟ استغفر اللہ. اور یہ سامعین بس میں نے اب کیا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے یہ پیار محبت سے بات کرنے کا؟ تو جیسی بات کرے گا اسے ویسے ہی جواب دوں گا الحمدللہ. لحاظ بالکل برطرف. غالی تیرا پیو، تیرا پورا خاندان غالی. عزیر ابن کا صیغہ آتا نہیں ہے، اردو ڈھنگ سے بولنا آتی نہیں ہے، منہ ٹٹ کے بکواس کیے جاتا ہے. کبھی کسی بات پر جب اس ہجڑے کو جواب نہ آئے تو الحمدللہ چینلز بلاک کرواتا پھرتا ہے. ماشاءاللہ. میرا تو پھر بھی نہیں کروا سکا بیچارہ، بڑی ٹیل لگائی اپنی طرف سے، لیکن پھر منہ کی کھانا پڑی ہے. اب لگوانا اسٹرائک، رونانی یاد کراواں. چل بلاک کروا بھی لیتا چینل، پھر بھی تو نے کیا اکھاڑ دینا تھا؟ دنیا کے سامنے یہی بات جانی تھی کہ تو کتنا بڑا نامرد ہے. خیر سامعین، اب سیم بات ہم آپ کو ایک تقلیدی مولوی کی دکھاتے ہیں، انتہائی متعصب قسم کا تقلیدی اور ولایت علی کا منکر، بلکہ 90% آپ کہہ لیں کہ وہ اس دور میں شیعوں کا ابن تیمیہ ہے، مولوی آفتاب جوادی. اس کی ہم ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ کتنا میچ کھا رہی ہے اس بندے کی بات اس بندے کی بات سے. خطبۃ البیان کو علامہ رضی نے نہج البلاغہ میں درج نہیں کیا. بعد ازاں بڑے بڑے علماء نے جو علامہ رضی سے خطبے رہ گئے تھے ان کے لیے الگ کتاب لکھی، مستدرک علامہ کاشف الغطاء کی چھپی ہے. مستدرک نہج البلاغہ، اس میں بھی اس خطبے کا کوئی وجود نہیں ہے. غلات کی کتابوں میں درج ہے، غلات کی کتابوں میں درج ہے، غلات کی کتابوں میں درج ہے. سیم وہی بات، بالکل سیم وہی بات جو مولوی اللہ یاری نے معاذ اللہ خطبہ البیان شریف کے بارے میں بکواس کی تھی، سیم وہی بات مولوی آفتاب حسین جوادی نے بھی کی ہے.
اب مجھے بتائیں سامعین کہ اس کے اور تقلیدیوں، مقصرین، بدعقیدہ لوگوں کے عقائد میں کیا فرق رہ گیا؟ صرف تقلید کی مخالفت کر دینا، تشہد میں ولایت علی کو جائز کہہ دینا، یا ولایت فقیہ کو باطل کہہ دینا، یہ اکا دکا باتوں سے میل کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ صحیح الاعتقاد ہے۔ اور اس کے عقیدے سے موافقت رکھنے والے نام نہاد اہل ولا جو پاکستان میں، ہم نے ان کی بھی بڑی چترول کی ہے، اب تو خیر ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، وہ بس ایک کہنے کے۔ اور یہ مولوی آفتاب جوادی اور اس کے کیبنٹ کو سن 2017 میں، 18 میں، 19 میں، 20 میں، 21 میں، ان 5-6 سالوں میں الحمدللہ ہم نے پورا ایکسپوز کیا، پورا رگڑ کے رکھ دیا کہ یہ لوگ کتنے بڑے خیانت کار ہیں۔ ہم ان کے دلائل کا جواب دے دے کے تھک گئے ہیں، ہمارے سارے دلائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، آج تک ایک کا بھی کوئی جامع ترین جواب نہیں ملا، جامع کا مختصر بھی نہیں ملا۔ جواب دیتے ہیں الحمدللہ، اس میں مزید دلائل کا عرض چڑھ جاتے ہیں۔ تو خیر ان لوگوں کو تو، ان سے تو بات کرنا ویسے ہی فضول ہے نا سامعین۔ ہاں، اس کے چیلے چپاٹے آج کل پھر وہ ایکا دکا کلپس میرے خلاف بنا رہے ہیں، میں نے منہ ہی لگانا چھوڑ دیا کہ تم وہ جو ویسے یوٹیوب پہ فیس بک پہ ہیرو بنتے اور تمہاری آڈیوز باقاعدہ لیک ہوئی ہیں، وہ زرق بھائی وہ ذرا حوالہ جات دے دیجیے، مولا حسین نے وہ سورہ کہف پڑھی تھی نوکے نیزہ پہ صلوات اللہ علیہ، تو یہ ان کی اوقات ہے، اس لیے میں انہیں منہ نہیں لگاتا، بالکل منہ نہیں لگاتا۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ ایک بندے نے نہج الاسرار کتاب کے بارے میں اس سے پوچھا تھا کہ نہج الاسرار میں یہ کتاب سامعین، نہج الاسرار من کلام حیدر کرار صلوات اللہ علیہ، یہ تالیف ہے جی جناب علامہ محمد بشارت علی صاحب رحمہ اللہ کی۔ تو سامعین اس کتاب کے متعلق ان حضرت سے پوچھا گیا تھا کہ جی وہ اس میں جو خطبہ تناجیہ ہے یا خطبہ افتخاریہ ہے یا دیگر ایسے خطبات ہیں، اس نے ملعون نے بکواس کر دی، وہ غلات استغفر اللہ۔ تو پہلے تو ہم اس سے وہی سوال کریں گے کہ ہم نے تمہیں درجنوں دفعہ الکافی کی حدیث پیش کی ہے جس میں مولا علی نے غلو کی تعریف کی ہے، وہ حدیث پڑھو، وہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اس حدیث کو پڑھو، عوام کو جا کے بتاؤ کہ اس حدیث میں مولا علی نے غلو کی کیا نقاط پیش کیے ہیں۔ والغلو علی اربع شعب والی جو حدیث ہے کتاب ایمان والکفر میں، کتنی دفعہ پڑھ چکا ہوں، مجھے دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن نہیں، جہالت ہر دھرمی اڑا ہوا ہے اسی پہ۔ خیر ابھی بس وہ بات کرتے کرتے خسروں کی طرح ٹاپے مارنا، ہلڑ بازیاں کرنا، وہ شیعہ نہیں تا، یہ صوفی تا، یہ تا، وہ تا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کلندر پاک پہ جب ہم نے اس ملعون کو جواب دیا، اس نے اسٹرائک لگوائی، ہم نے دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کر دی الحمدللہ نئے سٹینڈرڈ سے، نئی اسٹریٹجی کے ساتھ، اور اب تو الحمدللہ وہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں، اور سامعین بیچارہ اسٹرائک بھی نہیں لگوا سکتا، اور اس کی پول بھی کھل گئی ہے، اور بہت سے اس کے فالوورز نے، میں چاہتا تو ان کے میسیجز کے اسکرین شاٹس باقاعدہ لگا سکتا تھا، اس کے پتہ نہیں کتنے فالوورز نے الحمدللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پھر اس پر تبرہ کیا، اور وہ الحمدللہ کنورٹ ہوئے ہیں، ایک طویل تعداد ہے، ان کے وائس میسیجز، ان کے میسیجز، ان کے ساتھ جو کالز ہوئی ہیں، وہ دیٹ از ٹوٹلی سم تھنگ ایلس۔ میں اب وہ کیا میں اپنی فضائل پڑھی جاؤں کہ میں نے کنورٹ کر دیا، میں اس کے جیسا پاگل نہیں ہوں۔ ہاں، تماش بینی کے چکر میں لوگوں کو چینلز پہ لا کے جی کلمہ پڑھیں، اور ایک دفعہ انہوں نے پڑھ لیا تو پھر خدا نہ خواستہ ان کی جان کو جو خطرہ ہوگا وہ کیا اس کا ذمہ دار تو ہے؟ ٹھیک ہے کنورٹ ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن سب کے سامنے لا کے تو تماشا نہ لگاؤ۔ اس کے محلے میں اگر اس بچے کو کوئی مار دے تو، اس کے گھر والے کوئی ایسی حرکت کر دیں تو ذمہ داری لیتا ہے؟ اسی لیے سامعین ہم نے اس طرح کی یہ ہوچی حرکت کبھی بھی نہیں کی، اس طرح کی بچکانہ حرکت کہ جسے کنورٹ کیا ہے اس کے پھر میسیجز کو اس کے دلیل کے طور پہ جی لا کے لگا دیں گے، دیکھیں میں کتنے کنورٹ کر لی ہیں۔ ہم نے کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ سوشل میڈیا پہ لا کے اس کی ساری چیزیں ہم چیپ دیں، ایڈیٹ۔ خیر تو اب یہ جو کتاب ہے نہج الاسرار، گو کہ یہ ہماری ان کتابوں میں سے نہیں ہے جس پہ ہمارا مدار ہے، اس میں ہماری متقدم کتابوں سے خطبات نقل کیے گئے، اور صفحہ نمبر 12 پر یہاں مولوی اللہ یاری اب برا ہی پھنس گیا۔ کیسے؟ وہ میں آپ کے سامنے ذرا بیان کر دوں۔ اس میں ویسے تو جتنے بھی خطبات ہیں ان کے تمام مصادر اس نے نقل کیے ہیں، لیکن 3 خطبوں کی صرف میں بات کروں گا جہاں یہ بندہ برا ہی پھنس گیا ہے۔ سب سے پہلے تو سامعین آپ کے سامنے آتا ہے یہ جی خطبہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ اس کے بارے میں آپ دیکھیں تو ابی مخلد لود بن یحییٰ سلام اللہ نے اپنی تعلیف میں اور توسی نے فہرست میں لکھا ہے، ملاحظہ الذریعہ، ایک طویل خطبہ ہے، الحمدللہ شیخ توسی اور سرکار ابی مخنف سلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا خطبہ طالوتیہ، شیخ کلینی رضوان اللہ علیہ نے کتاب الروضہ، یہ روضۃ الکافی میں خطبہ وسیلہ کے بعد نقل کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے خطبہ مدینہ میں ارشاد فرمایا تھا اور پھر نہج الاسرار میں یہ درج کیا۔ پھر خطبہ وسیلہ مشہور و معروف خطبہ جو الفروع من الکافی میں کتاب الروضہ کے حصے میں خطبہ کتاب اعظم میں درج الغرض۔ سامعین محتشم، اب آپ خود حساب لگا لیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ
جو اس کتاب میں خطبے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے اس میں صرف خطبات کو نقل کیا گیا، خطبات کے مصادر اور ہیں، تو ان مصادر کا انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ یہ فروع کافی سے نقل، روضۃ الکافی سے نقل کیے گئے ہیں اور دیگر ہماری جو معتبر کتب ہیں، شیخ طوسی رضوان اللہ علیہ کی کتاب۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ غالی تھے؟ کلینی طوسی غالی تھے؟ معاذ اللہ، شیخ کلینی غالی تھے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ بکواس کرنے سے پہلے میں نے اس لیے کہا تھا کہ بھونکنا نہیں ہے، بکواس کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ تم کس پہ بکواس کر رہے ہو۔ رہ گیا خطبہ بیان کا سارا جو معاملہ ہے، تو میں سامعین سب سے پہلے کتاب ریکمنڈ کر دوں، اس کے بعد ڈائریکٹ توثیق دیں گے ہم خطبہ بیان کی۔ شیخ حسنین صاحب کی نجفی رضوان اللہ علیہ کی کتاب جواہر الاسرار، اس میں صفحہ نمبر اگر آپ چلیں غالباً 120 سے 126 تک، سامعین انہوں نے خطبہ بیان کی توثیق پر پورا باب باندھا 120 سے 126 تک، تقریباً 6-7 صفحے پہ انہوں نے خطبہ بیان کے 25 سے زائد شیعہ معتبر کتب سے حوالہ جات دیے ہیں، شیخ صدوق کی کتب سے، التوحید سے، بہار الانوار علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ سے، کتاب مختصر البصائر حسن بن سلمان ہلی رضوان اللہ علیہ کی کتاب سے، اور بھی کئی کتابوں سے 25 سے زیادہ حوالہ جات دیے انہوں نے خطبہ البیان کی توثیق پہ، کہ جو جملے مولا علی کے خطبہ البیان میں ہیں وہ ہماری بیشتر شیعہ کتب میں موجود ہیں۔ یہ کتاب آپ پڑھیں، اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں وہ 25 حوالے آپ کے سامنے عرض کروں اور پورے 6-7 صفحے اس کتاب کے پڑھ کے دکھاؤں، اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ حوالہ جات کے لیے آپ یہ کتاب لیں، ایزیلی اویلیبل ہے، ایزیلی آن لائن بھی اویلیبل ہے، ایزیلی اویلیبل ہے یہ کتاب، صفحہ نمبر 120 سے 126 تک تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، کئی کتابوں کے حوالے مل جائیں گے آپ کو، تفصیل کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور اس کے بعد صاحب تفسیر میرۃ الانوار کا جنہوں نے تبصرہ نقل کیا، اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں، خیر دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ تو اب غلو کے فتوے اس کے کہاں کہاں جا رہے ہیں اب آپ خود حساب لگا لیں، اور پھر خطبہ البیان شریف کے بارے میں وہ مختصر جواب یہ تقلیدی حضرات کو بھی دیں گے، ان کی بھی کھرک دور کریں گے، انہوں نے جو کھرک لگی ہوئی ہے، ہاں جی، ان کے مشترکہ اس کے اور اللہ یاری کے پیروں کا جو معاملہ ہے وہ بھی پیش کریں گے۔ اب محدثین رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جنہوں نے خطبہ البیان کے لحاظ سے کچھ کمنٹس دیے ہیں، اللہ اکبر، ان کا جنازہ نکالنے کے لیے ماشاءاللہ ایک ہی کتاب کافی ہے۔ اگر یہ جگر کی جگہ جگر اور جگر میں دم رکھتے ہیں تو ذرا اس کتاب کا جواب دے دیں، شرح خطبہ البیان علامہ مجلسی اول رضوان اللہ علیہ، سرکار نے اس خطبے کی شرح پہ پوری کتاب لکھی ہے، چلو جی پوری کتاب لکھ دی ہے، ہاں جی، وڈے رہندے نہیں کہ آگے سے غلات کی کتاب غلات۔ سامعین ابھی ایک نیا فتنہ بھی مارکیٹ میں آیا، کچھ عرصہ پہلے ہمارا ایک مکالمہ ہوا ایک جاہل کے ساتھ، اس نے کہا جی ثابت کریں یہ علامہ مجلسی کی کتاب ہے، چلو جی کر دیتے ہیں۔ یہ محقق محمد بن محمود دہدار شرازی کی کتاب خطبۃ البیان بین اثبات والرد، اس کی تردید اور اثبات کے لحاظ سے اور اس کی شرح کے 2 کام کیے ہیں انہوں نے۔ صفحہ نمبر 27 پر واضح طور پہ شراح خطبہ البیان کے اندر انہوں نے لکھا ہے، محمد تقی مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ والد محترم علامہ مجلسی صاحب بہار الانوار رضوان اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح خطبہ البیان میں اس خطبے کی شرح کامل فرمائی ہے، اللہ اکبر، شرح کامل فرمائی ہے۔ سامعین اب یہ کتاب علامہ مجلسی سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور مزے کی بات یہ، دہدار شرازی کی جو شرح خطبہ البیان ہے جسے ہم نے ثابت کیا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا ذکر ایک اور شخصیت نے بھی کیا ہوا ہے۔ لیں جی اللہ یاری اور تقلیدی حضرات ذرا اپنی کھرک دور کریں، اور اب ان کے مشترکہ پیر کی کتاب آ رہی ہے، یہ مطبوعہ بیروت جلد نمبر 13 الذریعہ، بزرگ تہرانی صاحب کی الذریعہ لتصنیف الشیعہ، اور اس میں صفحہ نمبر 132 سے 133 تک بزرگ تہرانی بابے نے پتہ نہیں کیا سے سوجی تھی، سامعین اس نے تقریباً 6 سے زیادہ شراح خطبہ البیان کا ذکر کیا ہے یہاں پہ، ہاں جی، اور انہیں میں سے ایک جو چوتھا ہے وہ کیا ہے جی، شرح خطبۃ البیان محمد بن محمود الدہدار، فارسی زبان میں، الحمدللہ، چلو جی پھنس گئے۔ سامعین تو جس کتاب سے ہم نے مجلسی اول رضوان اللہ علیہ کی کتاب کی وثاقت پیش کی ہے، اس ہی کتاب کو الحمدللہ باب بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب میں بغیر کسی جر کے نقل کیا ہے۔ کمپٹیشن اوور۔ اب غلو کا فتویٰ لگانا ہے تو باب بزرگ تہرانی پہ لگاؤ نا، تمہارا بابا غالی تھا، محدثین پر مخلص الامام شیعوں پہ کیوں لگا رہے ہو؟ اپنے بزرگ پہ لگاؤ، تمہارا بابا غالی تھا۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں، دس از مائی ہارڈ چیلنج، دس از مائی اسٹانچ چیلنج، اس بات پہ میں پکا چیلنج کر رہا ہوں، مقصرین اور اللہ یاری مرتے مر جائیں گے، نہ شرح خطبہ بیان مجلسی اول رضوان اللہ علیہ کا کوئی جواب ہوگا ان کے پاس، نہ ہی الذریعہ کے حوالے کا کوئی جواب ہے ان کے پاس، یہ چیلنج ہے میرا۔ خیر
تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بفضل مولا علی صلوات اللہ علیہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی مولا علی سے مربوط اگلی نشست میں۔ آج کی نشست کا ہم یہی اختتام کر رہے ہیں جو امام علی سیریز ہماری رمضان کی چل رہی ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جانے یا علی۔